میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پوری دنیا میں کوئی کمیونٹی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اپنے خدا کو دیکھنے کے بعد ہی جھکتی ہے. جس کی بھی جاؤ ان کے خداؤں کی تصویر وہاں پر سامنے ہوتی تبھی جھکتے ہیں. وہ چاہے عیسائی ہوں یہودی ہوں کوئی بھی ہو, انہوں نے کوئی نہ کوئی یا مورتی بنائی ہے یا تصویر بنائی ہے تب وہ جھکتے ہیں. تنہا تم ایمان والے ہو جو آج تک اپنے خدا کو دیکھا نہیں لیکن ہر دن سجدہ کرتے ہو, تمہارا یہ ایمان ہے. اور قرآن میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو تعریف فرمائی سورہ بقرہ میں, یؤمنون بالغیب, اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, دیکھا نہیں. اور دنیا میں کروڑوں مسجدیں ہوں گی, کسی مسجد میں اللہ کی تصویر ہے؟ کسی مسجد میں؟ اور یا تمہیں صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے میرے آقا کی تصویر دیکھنے کی ضرورت ہے؟ یہی تو تمہارا ایمان ہے میرے عزیزوں. میرے آقا کو ہم نے دل میں بسا رکھا ہے, اور جب حضور پاک کی یاد آئی بغیر تصویر دیکھے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ان کی محبت ویسی ہوتی ہے ہمیں کسی تصویر اور مورت کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. دعا میں ہمیشہ یہی کیا کرو کہ اللہ ہماری آخرت اچھی کر. یہاں مانگ کر کے کتنا لے لو گے, کتنا لے لو گے, کتنے دن تک؟ چلو آج آپ نے صحت مانگی, اے اللہ مجھے صحت عطا کر, طبیعت اچھی رکھ, اچھی بات ہے, لیکن کتنے دن تک رہو گے؟ 80 سال, 100 سال؟ 80 سال کے بعد جب بال سفید ہونے لگیں گے تب پھر تم یہ مانگو گے کہ اللہ پھر میرے بال کالے کر دے. پیٹھ جھکنے لگے گی تب یہ کہو گے کہ اللہ میری کمر سیدھی کر دے. دانت جھڑنے لگ جائیں گے کہو گے پھر اے اللہ میرے دانت صحیح کر دے. نظام ہے کائنات کا, صحت کو جانا ہے تو جو جانے والی چیز ہے اس کو ہی ہم مانگ رہے ہیں. جو ہم سے رخصت ہونے والی چیز ہے وہی ہم مانگ رہے ہیں. اولاد مانگ رہے ہو, یہ بھی چھوٹنے والی چیز ہے, یہ ہم سے چھوٹنے والی چیز. ہر وہ چیز مانگتے ہیں ہم یہاں پر جو ہم سے رخصت ہونے والی ہے, اور جو ہمیشہ رہنے والی ہے وہ جنت ہے, اس کا سوال کیوں نہیں کرتے؟ امام احمد رضا خان نام تو ہر بچہ جانتا ہے آج, اور اپنوں سے زیادہ غیر بھی جانتے ہیں اور تھر تھراتے بھی ہیں. لیکن کیا کبھی تم نے اعلیٰ حضرت کی سیرت میں یہ پڑھا کہ ان کا جسم کیسا تھا؟ ان کا جسم کیسا تھا؟ بہت لہیم شہیم, چوڑے سینے والے, بڑے بال والے, اونچے چہرے والے؟ نہیں میرے عزیزو, تاریخ میں آپ پڑھو گے اعلیٰ حضرت کثرت سے لکھنے کی وجہ سے, کثرت سے عبادت کی وجہ سے جسمانی اعتبار سے بڑے دبلے پتلے تھے, بڑے دبلے پتلے تھے. لوگ دیکھنے والوں نے یہ کہا ہے جسمانی ساخت ایسی نہیں تھی کہ کوئی پہلوان نظر آتا ہو. دبلے پتلے تھے, نحیف تھے, دیکھنے میں کمزور لگتے تھے. لیکن مجال ہے جب وہ عاشق رسول کا قلم چلتا تھا, قلم چلتا تھا, اور وہ بھی یوں پکار کر کہتا تھا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. میں تاریخ پڑھ رہا تھا, وہیں پر ہم نے کتاب کو روک دی. بہت سارے لوگ کربلا کے واقعات میں امام حسین کے خاندان کے بچوں کے شہادت تو بیان کرتے ہیں, ان کے جسم کٹ گئے, ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے, لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ حسینی شہزادوں نے باطل قوتوں کے کیسے چھکے چھڑائے تھے. ایک ایک جوان نے مقابل میں آنے والوں کو ان کی اوقات کیسے یاد دلائی تھی. اب سنو, حر بن یزید, حر بن یزید 120 کو مار گرا سکتے ہیں, وہ بھی ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آنے والا, ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آنے والا. بات سمجھ میں آ رہی ہے ابھی؟ جو ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آ جائے اس کی طاقت کا حال یہ ہے, جو پیدائشی حسینی ہو اس کی طاقت کا حال کیا ہو. جو جبرائیل امین آ کر ان کے بارگاہ میں سوال کرتے ہیں, اے علی تم کہتے ہو ہر چیز کا جواب دیتے ہو, ہر چیز تمہیں معلوم ہے, بتاؤ اس وقت جبرائیل کہاں ہیں؟ کون پوچھ رہا ہے؟ جبرائیل پوچھ رہے ہیں. مولا علی اوپر دیکھتے ہیں, دائیں بائیں نیچے دیکھا اور مسکرا کر کہا میں نے دیکھ لیا سب جگہ, جبرائیل کہیں نہیں دکھتے, اور اگر وہ کہیں نہیں ہے تو شاید سوال کرنے والا ہی جبرائیل ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہ صحابی ہیں جنہوں نے جبرائیل کو اپنے مجمع میں پہچانا. ہم سنی ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا یہ اعلان فرمایا تھا, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, میں جس کا آقا ہوں علی اس کا آقا ہے. ہم نے جب نبی کو کہہ دیا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, جہاں ہم اپنے نبی کو آقا سمجھتے ہیں, میرے نبی کے فرمان کے مطابق مولا کو بھی, ہم علی کو بھی اپنا آقا سمجھتے ہیں. ہم سنی علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی نسبت یہ سمجھتے ہیں ہمارے سلسلے اس وقت تک ختم نہیں ہوتے جب تک علی کی بات نہ ہو.